کے مہینے میں یہ باتیں آپ نے بہت سی سنی ہوگی، یہ عام ہوتی ہے، ہر کسی کو اس پر بحث ہر مرتبہ ہوتا ہے کہ محرم میں شادی ناجائز ہے، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، اور یہاں تک بھی کہتے ہیں جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ 10 دنوں تک اپنے بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ شادی کر سکتے ہیں لیکن مناسب عمل نہیں ہے۔ وجہ پوچھا جاتا ہے تو وجہ میں کہتے ہیں کہ اس 10 دنوں کے اندر خاص کر کے عاشورے کے دن سیدنا امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت کا دن ہے، یہ وجہ بتائی جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے ان بات کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ آپ شہادت کو سمجھتے کیا ہیں۔ اگر شہادت نعوذ باللہ نحوست ہے یا شہادت ایک نعمت ہے، ہم تو شہادت کو نعمت کے طور پر دیکھتے ہیں کہ شہادت نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک اعزاز اور کامیابی ہے جو حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کو ملی۔ باقی محرم کے دنوں میں شادی کرنا جائز ہے، کوئی قباحت نہیں، اور محرم کے دنوں میں اپنے بیوی کے ساتھ قربت کر سکتا ہے، کوئی اس کا گناہ نہیں، اور کوئی اس کی اثر نہیں ہے کہ شادی نہیں کر سکتا، شریعت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اگر یہی وجہ ہے صرف جو آپ بتاتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں یہ بڑا کربلا کا حادثہ پیش آیا ہے، واقعہ پیش آیا ہے، تو میرے بھائی سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر صرف یہی وجہ ہے کہ شہادت کسی کی شہادت شادی کے ناجائز ہونے کی دلیل بن سکتی ہے، تو جو حضرت امام حسین سے بڑی ہستیاں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن مہینوں میں ان کی شہادت ہوئی، حضرت علی کی شہادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کیا ان مہینوں میں پھر شادی جائز ہو جائے گی؟ جب اس میں ناجائز ہے اس وجہ سے تو پھر اس میں بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ پھر ربیع الاول میں بھی آپ شادی کو ناجائز قرار دیں، پھر رمضان مبارک کو بھی نعوذ باللہ آپ منحوس قرار دے دیں، اور جس مہینے میں خاتون جنت کی وفات ہوئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس مہینے کو آپ منحوس